شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان۔ اب آؤ اس سیدہ کو سلام عقیدت پیش کرتی ہوں۔ میرے نبی کے غلاموں سیدنا قائد عالم کی 4 بیٹیاں، بولو کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ میں تقریباً کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، اہل سنت اور اہل محبت کا عقیدہ ہے نبی کی 4 بیٹیاں اور نبی کے 3 بیٹے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے اور 1 بیٹا حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ میرے اور آپ کے نبی کی پہلی بیٹی سیدہ حضرت زینب سلام اللہ جب پیدا ہوئی تو نبی پاک کی عمر 27 برس ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 42 برس ہے، حضرت آقا دو عالم کی دوسری شہزادی حضرت سیدہ رقیہ یہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے، اور میرے نبی کی تیسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم ہے، اور نبی کی 4تھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی زینب سلام اللہ، یہ حضرت سیدنا آقا دو عالم کی پہلی بیٹی۔ یہ وہ دور تھا جب عرب کی دھرتی پر بیٹی پیدا ہوتی بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور ہر معاشرے میں ہر فرد پریشان تھا، کوئی کسی کا نام لے کر کہتا، لیکن یہ قتل و غارت بند نہ ہوئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قتل و غارت تو بند ہو گئی، لیکن جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی باپ بیوی سے جھگڑا کرتا، شوہر بیوی سے جھگڑا کرتا کہ تو نے بیٹی کیوں جنی ہے۔ لیکن اسی گندے ماحول میں، اسی بڑا گندا ماحول میں جب میرے اور آپ کے نبی کے گھر میں پہلی بیٹی آئی، ماحول کیا تھا؟ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، او بیٹیاں والو اللہ سب کی بیٹیوں کی عزت سلامت رکھے، ارے اولاد والو خدا سب کی اولاد سلامت رکھے، ارے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹی اور بیٹا یہ دونوں اللہ کا انعام ہے۔ سرکار نے ابھی اعلان نبوت کیا نہیں، 27 سال عمر ہے، این جوانی کا دور ہے، این شباب کا دور ہے۔ خدیجہ الکبریٰ پریشان بیٹھی ہے، اتنے میں میرے اور آپ کے نبی آئے، اپنے گھر میں قدم رکھا، سید المرسلین نے قدم رکھا، سرکار دو عالم نے خدیجہ الکبریٰ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، اداس چہرہ دیکھا، پریشان چہرہ دیکھا، فرمایا خدیجہ کیا ہو گیا؟ ارے وہ خدیجہ الکبریٰ جو سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہو، جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا ہو، وہ خدیجہ الکبریٰ جس نے اپنا سارا مال محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دیا ہو، وہ خدیجہ الکبریٰ جس کے لیے میرے آقا ناز کیا کرتے تھے، وہ خدیجہ الکبریٰ جس کے لیے میرے آقا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں، میں آپ کے گھر میں ہوں اور وہ بوڑھی خاتون تھی، میں تو آپ کے گھر میں ہوں، آپ میری بات کریں۔ بس اتنا کہنا تھا تو پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا عائشہ سن لے، میں اس لیے خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتا ہوں، میں محمد اسے نہیں بھولتا جب میں نے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہر طرف سے کسی جگہ سے پتھر مارے جاتے تھے، کبھی میری پنڈلیاں زخمی ہوتی تھی، کبھی میرے اوپر گندگی پھینکی جاتی تھی، کبھی میرے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، میں جدھر سے جاتا تو آواز آتی کذبتا کذبتا، تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ پر میں عائشہ سن لو، اس آواز میں ایک آواز اٹھتی تھی، ہر کوئی کہتا تھا تو جھوٹا ہے، ہر کوئی کہتا تھا کذبتا تو جھوٹا ہے، پر میں ایک آواز خدیجہ الکبریٰ کی ہوتی تھی جو کہتی تھی صدقتا صدقتا صدقتا۔ پر میں عائشہ میں اسے یاد کیوں نہ کروں جب دنیا مجھے جھٹلاتی تھی، عائشہ سن لے خدیجہ مجھے سچا کہتی تھی۔
اب سنو ذرا، سرکار جب گھر میں تشریف لائے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اداس چہرہ دیکھا اور پریشان چہرہ دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ کیا ہوا؟ اور کہ میرے سر کے تاج، بس کیا بتاؤں، بیٹا نہیں ہوا، بس بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب سنو بیٹیوں والو، میرے نبی کا جملہ سنو، نبی کے ایک جملے نے قیامت تک آنے والے اور باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور میں خدیجہ کیا ہوا؟ حضور بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کہنا تھا، میرے نبی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا خدیجہ یہ نہ کہو کہ محمد کے گھر میں بیٹی آئی ہے، بلکہ یوں کہو کہ اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے سرکار نے ابو لہب کے بیٹوں سے کیا۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو سرکار نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو لہب نے بہت دشمنی کی، اس نے بہت مخالفت کی اور کہنے لگا ہر طرف سے اس نے دشمنی کے پہاڑ کھڑے کر دیے، پیغمبر کو پریشان کرنا چاہا، لیکن بالآخر ابو لہب بدبخت نے کیا کیا، نبی پاک کے بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے کہا کہ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ بس ظالموں نے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی، نبی پریشان بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب فکر نہ کرو، ہم اس کا صلہ تمہیں اچھا دیں گے۔ پھر صلہ کیا ملا کہ سرکار کی دونوں بیٹیاں عثمان غنی کے گھر میں آ گئی، اور اب چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ اعلان نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت سی خوبیوں سے نوازا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، عائشہ صدیقہ نے کہا کہ لوگوں سوال کرو، حضور آپ یہ بتاؤ کہ نبی کے مشابہ کون ہے؟ فرمایا میں نے نبی کے مشابہ سے اگر کسی کو دیکھا ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جب فاطمہ چلتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ محمد آ رہے ہیں، جب فاطمہ بولتی ہے تو لگتا ہے کہ محمد بول رہے ہیں، جب فاطمہ اٹھتی بیٹھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محمد آ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پر میں فاطمہ سے بڑھ کر نبی کے کوئی مشابہ نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کی چوتھی بیٹی، تین بیٹیوں کا نکاح اور ان کی شادی تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کر دی۔ اور جب خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی پاک کو بلایا، اور یہ بڑا عجیب کرم حضور، یہ بہت دردناک واقعہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بلایا اور کہ میرے سر کے تاج، میں نے 25 سال آپ کے قدموں میں گزارے، میں نے ہر چیز آپ کے قدموں پہ قربان کر دی، حضور میری 2 گزارشیں ہیں۔ پر میں کون سی؟ حضور ایک گزارش تو یہ ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے، میرے کپڑوں کو جو مجھے غسل کے بعد مجھے جو کفن دینا، حضور اس چادر میں دینا جس چادر پہ آپ پہ وحی آتی تھی۔ حضور جب آپ کے جسم سے لگی ہوئی چادر میرے زیب تن ہوگی، اگر میں قبر میں جب جاؤں گی فرشتے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، میں چادر پکڑ کر دکھا دوں گی، فرشتوں یہ دیکھو مجھ محمد کی چادر کیسے مجھے ملی ہے۔ اور دوسری گزارش ہے حضور بس میرے وصال کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال کرنا، حضور میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ اچھا بنانا، حضور بس یہی میں بات کروں گی، میری بیٹی فاطمہ کو رونے نہ دینا۔ ادھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، نبی نے سارا سال غم کا سال بنایا، اور جب سے یہ وقت گزرتا گیا ایک دن ایسا آیا میرے اور آپ کے نبی
نبی نے سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ بس میں تجھ سے فاطمہ کے لیے خیرات مانگ رہا ہوں، مجھے فاطمہ کے لیے ایسا شوہر دے دے جس طرح تو نے میری بیٹی کو عظیم بنایا ہے اس کے لیے گھر والا بھی عظیم مل جائے۔ بس اتنا تھا کہ جبریل امی آئے، معلم الملائکہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ سلام دے رہا ہے، اور آپ نے کہا دعا مانگی، اللہ سلام دے رہا ہے، اب نتیجہ دیکھو۔ اللہ فرماتے پیارے حبیب فکر نہ کرو، ہم نے زہرا کے لیے اس کا گھر والا چن لیا ہے۔ اللہ کے پیغام کو دینے کے بعد جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نکاح اللہ نے علی کے ساتھ عرش پر کر دیا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، سرکار کے پاس یہ پیغام آیا تو سرکار نے پھر یہ نہیں کیا کہ علی مرتضیٰ کو بلاتے اور کہتے کہ بھئی اللہ کا پیغام آ گیا ہے لہذا ایسا کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، نہ کسی صحابی سے کہا، اللہ رب العزت نے خود یہ معاملہ طے فرمایا، مولا علی کے دل میں بات ڈالی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، کہا کہ علی شادی کر لو، ان کا کہاں کریں، کہا نبی کی بیٹی کے ساتھ اگر تم کہو تو ہم گزارش کر دیں۔ تو حضرت مولا علی رونے لگے، کہنے لگے کہاں نبی کی بیٹی اور کہاں میں، ان کا تم ہاں کرو، ہم سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ تم خود چلے جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی خود آئے، ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ گزارش ہے مگر ادب اجازت نہیں دیتا۔ سرکار نے فرمایا علی میں پہچان گیا ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی تمنا آرزو پیش کی تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تو پہلے پیغام دے دیا ہے، نہیں، میرے نبی نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت مولا علی نے پھر عرض کیا، سرکار نے فرمایا اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا۔ حالانکہ جبریل امین نے پہلے خبر دے دی، سرکار نے ایسا کیوں کہا؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ کیا کہا سرکار نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی حضور میں آپ کے در سے خیرات لینا چاہتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا اچھا انشاءاللہ۔ اب پتہ نہیں نبی پاک اس کے لیے کیا حکم دیتے ہیں، آپ اقرار کرتے ہیں یا میرے لیے انکار ہے؟ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ، ہم نے تو یہی سنا ہے السکوت من الرضا، یہ خاموشی بھی آدھا اقرار ہوتا ہے، لہذا نبی کی مرضی ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ نبوت میں آئے، یا رسول اللہ مولا کائنات آئے تھے، انہوں نے عرض کی تھی آپ کا حکم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر مبارک ہو، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے اور خدا نے پیغام بھی بھیج دیا ہے اور علی نے بھی گزارش کر دی ہے، حضور پھر دیر کاہے کی؟ فرمایا علی فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، حضور حکم کریں۔ فرمایا مجھے گھر جانے دو، ذرا بیٹی فاطمہ سے پوچھنے دو، ذرا میں اپنی بیٹی فاطمہ سے رعایت لے لوں۔ یہ نہیں کہا کہ بس اللہ کا پیغام آ گیا، قیامت تک آنے والی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے میرے نبی نے سبق دے دیا۔ ارے یاد رکھنا کہ اپنے بچوں کے رشتے بچوں کی مرضی کے بغیر نہ کیا کرو، ان سے ضرور رائے لے لیا کرو، یہ شرعی حقوق بھی ہے، یہ فقہ کا اصول بھی ہے، یہ اسلام بھی یہی اجازت دیتا ہے۔ لیکن میں نوجوانوں سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا اپنی مرضی کبھی نہ کرنا۔ ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا، ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا، جن بچوں نے ماں باپ کی خوشی میں رشتہ کیا اللہ نے انہیں عزت بھی دی، اللہ نے ان کے رزق میں برکت بھی دی، اللہ نے ان کو دنیا میں سلامتی بھی دی، اور جنہوں نے اپنی مرضی سے رشتے کیے، ماں باپ کی ناراضگی مول لے لی یا عدالت
عدالتوں میں چلے گئے یا اس کے ساتھ کہیں کورٹ میرج کر لیا، لیکن یاد رکھ لو ہم نے ایسے رشتوں کو بگڑتے دیکھا۔ شاہی مسجد توتلا سے آج کا میسج لے جاؤ، اپنی اولاد کا خیال کرنا، اپنی اولاد سے رائے بھی لے لینا، اور نوجوانوں اپنے ماں باپ کا خیال کرنا۔ گزشتہ جمعے کے میرا جو خطاب تھا، میں نے والدین کی عزت کے لیے اور میں نے باپ کے مقام پیش کیا تھا۔ میں اظہر بیٹا شاہزر شفیق بیٹے سے کہوں گا کہ اس کیسٹ کو، اس چیز کو ذرا دنیا کے تمام دوستوں میں اور بالخصوص آپ لوگوں میں تقسیم کر دے، تاکہ نوجوان میرے خطاب کو سنے، اس کے ساتھ اسے رہبری مل جائے، اسے رہنمائی مل جائے۔ فیض رسول کا بیٹا سعید فاروقی چاہتا ہے منبر رسول پہ بیٹھ کر وہ بات کروں، میری بات سے تیرے گھر کا معاشرہ سیدھا ہو جائے، تیری اخلاقی تربیت ہو جائے اور تیری آنکھوں میں شرم و حیا آ جائے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے رائے لینے دو۔ یہ نبی پاک اپنے گھر میں تشریف لائے، اپنی بیٹی کو بلایا۔ واہ سیدہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ میرے نبی نے جب بیٹی کو آواز دی، شرم و حیا کا پیکر بن کے فاطمہ تزارا نبی کے پاس آ گئی۔ میرے نبی نے ماتھا چوما اور سرکار نے بالوں کو سونگا۔ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا مجھے تیرے بالوں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور ابا جان آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ فرمایا بیٹی ایک پیغام لے کر آیا ہوں، نبی پاک نے زبردستی نہیں کی، نبی پاک نے جبر نہیں کیا، میرے نبی کی بیٹی ہے۔ ارے قرآن جس گھر میں نازل ہوا ہو، شریعت جس کے گھر کی ہو، طریقت جس کے گھر کی ہو، عدالت جس کے گھر میں ہو، صداقت جس کے گھر میں ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹی میں محمد چاہتا ہوں کہ تیرا کسی جگہ نکاح کر دیا جائے۔ سیدہ خاموش کھڑی ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میں محمد تجھ سے رائے لے رہا ہوں، ذرا مجھے رائے دے دو۔ ارے قیامت تک آنے والی ہر بیٹی کو سبق دے دیا۔ میری بیٹیاں اس پیغام کو گھروں میں لے جانا، جس بیٹی نے باپ کی عزت کا خیال کیا، جس بیٹی نے ماں کی عزت کا خیال کیا، اللہ نے اسے بڑی عزتوں سے نوازا، اللہ نے اسے بڑی برکتوں سے نوازا۔ حضرت سیدنا قائد عالم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے وعدہ کیا تھا تیرا جوڑ، تیرا ور ایسا ہوگا جو تیری شان کے مطابق ہوگا۔ فرمایا بیٹی کیا خیال ہے تیرا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے؟ حضرت سیدہ خاموش کھڑی ہوئی، ارگی یا رسول اللہ میرے والد ہو، میں آپ کی بیٹی ہوں، جو فیصلہ آپ کا ہے، اور مجھے یقین ہے میرا بابا نہیں بولتا جب تک کہ مرضی میرے اللہ کی نہ ہو۔ حضور یہ رشتہ طے ہو گیا۔ اللہ میرے نبی نے خود نکاح پڑھا، یہ رشتہ طے ہو گیا، نبی نے نکاح خود پڑھا۔ نکاح کے ساتھ ساتھ سرکار نے گواہ کسے بنایا؟ حضرت فاروق اعظم مراد پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق، ان دونوں کو علی کے نکاح کا گواہ بنایا۔